الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الصمدین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صلوات یہ ہمارا اسکیڈول میں نہیں تھا، لیکن یہ معصومہ کا حکم کہ جہاں وہ چاہے پڑھوائیں گے۔ بہرحال یہ سعادت ہے، یہ آنر ہے، یہ عزت ہے کہ آپ کا شہر اللہ یہاں کے مومنین اور مومنات کو سلامت رکھے، یہاں کی محبتیں، یہاں کا ایمان، یہاں کا ایمان سے بلا یہ نسلوں میں اللہ سبحانہ آج کی یہ مجلس اور اس کے بعد والی مجلس جو مقبرے میں کل صبح 9 بجے علماء کے مقبرہ میں یہ سب کی سارے ثواب کی ہوتی ہے۔ تو ان مجالس میں ذکر کی سارے ثواب کی کا ہوگا، وہ زندگی کا ہوگا کہ جس کو آپ نے مجھ سے 5 دن سنے تھا۔ لیکن یہ ٹاپک جیسے میں نے اس وقت کی بات کری، بڑی ٹاپک ہے، بڑی زندگی ہے، تو میں ان کی مجالس میں تو ذکر اسی کا کروں گا کہ جو ایک خواہش ہے، معصومین کی خواہش ہے کہ ہم زیادہ اس زندگی کے بارے میں شیعہ کی پہچان بھی یہ بتائیں کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ شیعہ جو ہے آنے والی زندگی کے بارے میں ہمیشہ فکر کرتا ہے، ہمیشہ سوچتا ہے، اس لیے کہ یہ جو دنیا ہماری ہے، جس دنیا میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں، یہاں ہم رہنے نہیں ہیں بلکہ ایک ٹرانزٹ ہے، تو یہاں آئے ہیں، یہاں سے ہم وہاں گئے، اس لیے کہ وہاں پر مومن کے لیے ہر ہونے والا ہر وہ چیز ہے کہ جس کا وعدہ اللہ کا ہے، دنیا میں کچھ نہیں، اس لیے کہ یہاں ہر چیز فنا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ہر چیز مجھے یہاں مل جائے گی، اگر مل جائے تو پھر وہ بھی امتحان ہے، اس لیے کہ حلال طریقے سے کمانا آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر آپ نے حاصل بھی کر لیا رزق کو حلال طریقے پھر فوراً پوچھا جائے گا کہ تم نے خرچ کیا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا مشکل ہے یہاں۔ میں انشاءاللہ آج یہ 2 اور کل صبح کی مجلس سے میں بتاؤں گا کہ یہ جو زندگی ہے نا ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے، آسان طریقے سے نہیں ہوگا، ایک ایک لمحہ سوچ کے گزارنا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا تقویٰ کیا ہے، اس لیے کہ آپ متقین کے امام اور ہم کو تقویٰ حاصل کرنا ہے، اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ صاحبان ایمان ڈائریکٹ خرچے سے ڈالو کہ تم تقوی کو حاصل کرو اور وسیلے کو تلاش کرو، وسیلہ تو ہمارے پاس ہے لیکن تقوی کیا ہے؟ اور پوچھنے والا ایک ایسا عرب کا جاہل بدو پوچھ رہا تھا کہ جس کو کچھ نہیں معلوم، اس کے پاس کچھ نہیں، اور امام سے پوچھ رہا ہے، مولوی سے پوچھ رہا ہے، اور امام تو وہی ہوتا ہے کہ عالم کو جواب اس کے لحاظ سے دے، جاہل کو جواب اس کے لحاظ سے دے، کہ پوچھنے والے کے ظرف کو دیکھے، پوچھنے والے کے علم کو دیکھے، اس کے ذہن کو دیکھے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا تقویٰ کیا ہے، تقوی کو حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ تقویٰ ہوگا
صحیح معنی میں محبت مولوی آئی، صحیح معنی میں خوشیاں رہنا ہے، صحیح معنی میں تقویٰ جو ہے سوائے امام کے چاہنے والوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو آگے پوچھنے لگا مولا یہ بتائیے کہ خدا بھی کہہ رہا ہے کہ تقوی کو حاصل کرنے کیا چیز ہے، حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ کہا تو رہتا ہے، خدا مولا میں صحرا میں رہتا ہوں، ڈیزرٹ میں رہتا ہوں۔ تو امام نے کہا اچھا صحرا میں رہتا ہے، وہاں کوئی درخت ورخت ہے؟ خدا مولا ہے درخت لیکن زیادہ کانٹے ہیں، پتے کم ہوتے ہیں، وہاں پانی کا پرابلم ہے۔ امام نے کہا کہ تصور کر کہ ایک بہت لمبا راستہ ہے، بہت لمبا راستہ، بہت لمبا راستہ، اور بہت نیرو اور بہت چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا، اور اس راستے کے اوپر یہ کانٹوں والے درخت دونوں طرف لگے شاپ، اس میں نیلز ہوتے ہیں دونوں پورے راستے میں، اور تجھے اس راستے سے گزر گیا۔ عرب کا لباس آپ جانتے ہیں بڑا ہوتا ہے، اور امام نے کہا کہ تیرے جسم پہ قیمتی لباس ہو، اور اگر تجھے اس راستے سے گزرنا ہے تو کیسے گزرے؟ اس نے کہا مولا ہے بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، میں سب سے پہلے اپنے لباس کو اپنے جسم پہ ریپ کروں گا، لپیٹ دوں گا، ایک قدم رکھوں گا، چیک کروں گا کہ کوئی کانٹا نہیں ہوگا، اگر کانٹا ٹوٹ جائے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا، اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو کپڑا لباس کے اندر پڑ جائے گا، میں وہیں ٹھہر جاؤں گا، ٹھہر کر اس کانٹے کو ہٹاؤں گا، پھر دوسرا قدم رکھوں گا، پھر چیک کروں گا کہیں کانٹا تو نہیں ہوا، تیسرا قدم رکھوں گا، اسی طرح چیک کرتا ہوں اس راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا گزرتا ہے۔ امام نے کہا یہ تقویٰ ہے، امام نے کہا یہ تقویٰ ہے، جو راستہ ہے وہ تیری زندگی کا راستہ ہے، وہ جو کانٹے ہیں وہ گناہ کے کانٹے ہیں، جو تیرے جسم پہ لباس ہے وہ تیرے ایمان کا لباس ہے۔ امام نے کہا کہ جب بھی زندگی میں کہیں بھی گناہ ہو تو فوراً اسی وقت ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، حاصل کرے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے دوستو۔ سورہ رحمان یہ عجیب سورہ ہے، یہ ایک سورہ ایسا ہے پورے 114 سوروں میں قرآن کے کہ جس میں اللہ نے اپنے فیورز کا، اپنے احسانات کا ذکر کیا۔ کسی سورہ میں اللہ نے ایسا ذکر نہیں کیا جس میں اس سورہ میں کیا۔ 30-35 جگہ کہتا ہے کہ تم کیا جانتے کہ سمجھ لیا اللہ ہو ربے کو معافی کر دے بات، تم کیا جانو گے کن کن نعمتوں سے اقرار کرو۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سب کو جھکا دیں تو اس کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنی اس نے نعمتیں عطا کی۔ لیکن اس کے باوجود اس سورہ میں جب اپنے فیورز کا ذکر کیا وہاں پہ یہ بھی روک کے کہتا ہے کہ کلو من علیہا، یہ کیا ہے؟ کہاں چیز بنا ہوگی، کب ہوگی بنا، تباہ ہو جائے گی تباہ۔ ہم نہیں سوچتے کہ کبھی وہ دن بھی آنے والا ہے، کبھی وہ لمحہ بھی آنے والا ہے، یہ سب کے لیے جو دنیا میں آیا اس کے لیے، عورت مرد لڑکی لڑکا جس جو سب کے لیے فنا ہوگی، رب فنا ہے، تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے معلوم کرتے یہ روئی کی طرح اڑنے لگے، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کو اللہ نے ہر مسلمان کو ہم کو سب کو روزانہ 10 مرتبہ یاد دلایا، 10 ٹائمز، کیا کہہ کر مالک یوم الدین، مالک یوم الدین،
اللہ مومنین کو سلامت لے کے دنیا میں ایک دفعہ وہ نکل گئے، اب وہ دن تک پہنچنا ہے، اور وہ دن پہنچنے کے لیے کتنے ہزار سال کا وقت آپ کو گزارنا ہے؟ کل آنے والا ہے وہ یوم لوگ کلو ناصر ایمان کل آنے والا ہے، کلو میں اللہ سمجھو کل آنے والا نہیں، پتہ نہیں کتنے سال ہو، 10,000 سال، 10,000 years سننا آسان ہے، بڑی ایزی، کبھی رات میں بستر پہ سوچے کب آنے والا ہے؟ 30,000 سال پہلے، یہ رفلی کائنات پورا کریکٹ نہیں ہے، اپروکسیمیٹلی 30,000 years ہو گئے حابیل کی شہادت کو، ایک رف ہے آئیے 30,000 سال پہلے کر لیتے ہیں، حابیل شہید ہوا، 30,000 سال سے اب تک کتنے لوگ آئے کتنے چلے گئے؟ وہ 30,000 years سے اس خبر میں انتظار کر رہے ہیں یہ دن کا، اور آئندہ کتنے سال ہوں گے nobody knows، کسی کو نہیں معلوم، 1,00,000 سال، 2,00,000، 10,00,000، ملین، ٹریلین، کسی کو نہیں معلوم، اس لیے جب پورا پیریڈ گزرنا ہے، ظہور امام ہونا ہے، اس کے بعد امام کی حکومت ہے، تاریخ میں یہ بھی نہیں ہے کہ امام کتنے سال حکومت کریں گے، 10 سال، 20 سال، 100 سال ہو سکتا نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی کا نہیں معلوم کہ کتنے سال زمانے کا امام دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارے گا، کتنے سال حکومت کرے گا، 100، 200، 300، کسی کو نہیں معلوم، اس کے بعد پھر اسی امام کے زمانے میں مظلوم کربلا کی واپسی، پھر مولا علی، ایک ایک امام کی واپسی، وہ پوری ان کی حکومت ہے، یہ پوری حکومتوں کے بعد حسین بن علی کے بارے میں کہا گیا کہ جب مظلوم امام واپس آئے گے تو اتنی لمبی زندگی حسین گزارے گا، اتنی لمبی گزارے گا کہ امام کے لیے بلکہ سفید ہو جائے گی، اتنی لمبی حسین کو اللہ زندگی دے گا، حسین دنیا میں زندگی گزارے گا، یہ پورا پیریڈ گزرنے کے بعد ہے قیامت، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کلو من علیہا فان، اس دن تو آپ سوچیں کہ کتنے لاکھوں سال، پلیز غور سے سنیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنے لاکھ خدا کا خاصہ کر کے مرا، تو وہ اب انتظار کر رہا ہے، کہاں انتظار کر رہا ہے؟ کوئی بڑے گھر میں انتظار نہیں کر رہا، کوئی بڑے بیڈ روم میں انتظار نہیں کر رہا، کوئی محل میں انتظار کرنا نہیں ہے، اس چھوٹے سے اندھیرے چھوٹے سے روم میں، اس اجڑے میں کہ جہاں نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی آ کر ملنے والا ہے، نہ بیٹا آنے والا ہے، نہ بیٹی آنے والی ہے، نہ بیوی آنے والی ہے، نہ دنیا کا کوئی نعمتیں ملنے والی ہے، اس تاریکی میں، اس اندھیرے لاکھوں برس کا سفر طے کر کے مولا علی کا خطبہ کہ پروردگارا میں جب لاکھوں سال کا سفر طے کر کے اس تکیے پہ سر رکھ کر آؤں تو جو سب سے زیادہ سخت ہے، جو سب سے زیادہ خطرہ ہے، لاکھوں برس کا سفر طے کر کے کہیں بارگاہ میں آپ کو کچھ کر رہے یا آپ کو بلدانی نہیں کہہ رہا، یہ ولی کہہ رہا ہے، دعائے ابو حمزہ استمالی اٹھا کر دیکھو، میری پہلی ولی سے آپ اس ٹرپ کی لکھنؤ کی، میں 3 دن میں بتاؤں گا انشاءاللہ، رمضان میں جب آپ یہ دعا ہے ابو حمزہ استمالی پڑھے نا، سہری کے بعد عربی میں مت پڑھیں، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں بڑوں سے نہیں، پلیز عربی میں مت پڑھو، انگلش میں، انٹرنیٹ پہ سمجھو کیا ہے، کون کہہ رہا ہے، کسی مولوی کی دعا نہیں ہے، وہ اس امام کی دعا ہے کہ جب عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، اور اس امام کے دہنے مبارک کے جملے ہیں جو سید الساجدین ہے، وہ امام کہہ رہا ہے پروردگار تیرے بندے کے دامن میں عمل نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے ہم نہیں، ہم کس غفلت میں ہیں، کتنے آرام کے ساتھ نہیں گزار رہے، یہ بات لڑکی لڑکا اور سب کے لیے کتنے سکون کے ساتھ فکر ہے، صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، زندگی گزر جائے گی۔ نوح کے بعد جب ملک الموت پہنچا تھا تو نوح سے یہی پوچھا تھا اس نے کہ نبی خدا 1500 سال زندہ رہے، یہ تو بتائیے زندگی ہے کیسی؟ دھوپ سے سائے میں آ کے کہا کبھی دھوپ تھی کبھی سایہ تھا، آج ہمارا بھی وہی حساب ہے، آرام کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہر دعا کو قبول کرے، لیکن یہ سوچو شیعہ کی پہچان یہ ہے، شیعہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غفلت میں آنکھیں بند کر کے میں ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایمان کی آنکھوں کی بات کر رہا کہ ان آنکھوں کو بند کر کے کہ جو گزر رہی ہے، ابھی تو ہماری لمبی زندگی ہے، زندگی کسی کی لمبی نہیں ہے، اگر ہو جائے تو وہ بلیسنگ ہے، وہ رحمت ہے، اس لیے کہ پتا نہیں کہ کب کس وقت کیسے کہاں آ جائے
دن ہو تو سوچے، گھر سے نکلتے وقت سوچے، بستر پہ جاتے ہوئے سوچو، رزق کے دانے کو اٹھاتے ہوئے سوچو، تعلیم کے کتنے مسائل میں کوئی کی بات کرتا ہوں دوستوں، کچھ مومنین کو ایک یہاں وہ ایک گواہی دیں گے، ایک ایسی شخصیت تھی وہاں پہ بڑے بزرگ تھے، اب اوپر نے بیوی کی ہی ایام کی مجالس تھی، مجلس ہوئی، گھر میں میں نے مجلس پڑھی تھی، مجلس ختم ہوئی، کھانا ہوا، سب سے ملاقات ہوئی، جب سب چلے گئے تو فیملی کے ساتھ جب بیٹھے دسترخوان پہ لقمے تو اٹھایا تو وہ آخری زندگی کا لقمہ تو میں ختم ہوا۔ ایک شوق تھا پورے کوئی میں اس وقت، ایک لمحہ آدھا گھنٹہ میرے مجلس میں تھے، بالکل صحیح تھے، ریسیو کر رہے تھے، مجلس کے بعد سب سے ملے، فیملی کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھائے، لقمہ اٹھایا، ختم ہوا۔ ایک شاکنگ، ایک بےحد شاکنگ دوسری سب کے، یہ تو زندگی ہے، یہ مقصد ہے کہ ہمارے رکھنے میں اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو سلامت رکھے، لیکن کبھی تو بیدار ہو، کبھی تو سوچو کہاں پر ہے، یہ سینڈنگ نہ ہو، فرش عذاب میں بندے کی موت آ گئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو یہ تو لائف نہ ہو، معصوم یہی تو کہہ رہا ہے، مولانا کا جملہ ہے کہ تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر نبی کو حیرت ہوگی کہ کبھی تم نے بھی یاد کیا ہو، تم سمجھ کر تمہیں کبھی نہیں آئی جیسی زندگی گزار 24 گھنٹے 24 آورس کبھی استغفار کروں، روز میری خواہش بچوں سے بڑوں سے بات کر رہا، ایک تسبیح ضرور پڑھو، عربی میں مت پڑھو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، اردو گجراتی میں بولو، اپنی جس چاہے زبان میں بولو، اللہ I'm sorry، بولو، معافی مانگنے کی عادت ہے، کیا کہہ مومن کی پہچان ہے، پہچان ہے، صرف مغرب عشاء پڑھے، تھینک یو ویری مچ، اٹھتے مسلے سے یہ کوئی نماز ہے، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، کون سی چیز پسند آتی ہے اللہ کو؟ کہتا میرے سامنے سر کو جھکاؤ، سر جھکا کے اتنا کو کہا سوری ہے، ہر چیز میں سوری بولیں گے، بچوں کو ہر چیز سکھائیں گے، میری ٹاپک تربیت اولاد ہے، چھوٹے موقع میں کل سے انشاءاللہ کہ ہم بڑا کر کے بچوں کو تربیت کیسے دیں، 3 دن میں اسی ٹاپک پر پڑھو انشاءاللہ، تو بچوں کو سکھاؤ، بچوں کو دوسری چیز سکھا رہے، سب بچوں کو یہ ضرور سکھا دیں کہ ان کو سوری بولو، ان کو سوری بولو، ان کو سوری بولو، یہ نہیں سکھا دے کہ اللہ کو بولو سوری، ارے بگ باس تو وہ ہے نا، چل بات پڑھیں گے ہم سوری بولو، ایک تصویر پر سے آپ پڑھ کے دیکھیں، مولا کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا یاد ہی میں بڑا پریشان ہوں، مولا نے کہا کہ استغفار کرو، وہ کسی نے ٹھیک ہے مولا جا کے پڑھو گے، دوسرا شخص آیا، آگے کہنے لگا مولا بے اولاد ہوں، پلیز آپ اولاد کے لیے دعا کریں، مولا نے کہا استغفار کرو، چلا گیا، ایک اب کہا مولا میرا بیمار ہوں، بیماری چل رہی ہے، بڑی بیماری ہے مولا، پلیز آپ دعا کریں، کہا استغفار کرو، رابی نے کہا مولا ہر چیز کے لیے استغفار کریں، تو کہا تجھے معلوم کیا ہے استغفار، افضل ترین عبادت، کتنا سمپل ہے، کتنا آسان ہے، تم پیسے کھا کے ہو رہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کرتے مصلی پہ بیٹھ کر استغفار کریں، نو، گاڑی چلا رہے، ڈرائیو کر رہے، موٹر سائیکل میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، ایک کرافٹ میں ہے، جیسے جس حالت میں ہو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہو ہماری دعا دل میں کہو، وہ تو اتنا کریم ہے تم کو زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہا اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ نا، کیا کہا تھا موسیٰ نے جا کے پروردگار اے متقین کے پروردگار، اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، سے موسیٰ جی اللہ سے کمپلائنٹ کی، ڈائریکٹ کمپلائنٹ کی، بہت سنا، یہ نہیں کہ فون کا کیا ہوا ہے، چل پہ جا کے آواز دے، متقین کے پروردگار کہیں، اوپر سے ڈائریکٹ آواز آتی، کوئی اور نہیں سنتا، صرف موسیٰ
ایک چیز الگ ہے، اللہ کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بندہ کہنا اس کو بہت پسند ہے، اپنے آپ کو کم یوز کرنا، یہاں تک کہ تشہد میں رسول پاک نے کہا اب پہلے کہا اب تک رسول رسالت کی جو اسٹیٹس ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، رسالت کا جو اسٹیٹس ہے بہت بڑا، لیکن اس سے بڑا اب جو اس کو پسند ہے، آپ کیا کہتے ہیں اب تک رسول، پہلے بندہ ہے پھر وہ رسول، تو یہ اس نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ عبادت گزار میں دعوت نہیں کرتا ہے کیا ہوتی ہے، پھر موسیٰ نے کہا نیک کاروں کے پروردگار، نیکی کرنے والوں کے، پھر اوپر سے بڑی محبت سے اس نے کہا میرے بندے لبیک لبیک کہ ابھی میں حاضر ہوں۔ اب موسیٰ تھوڑا کانفیڈنس ان کا بلڈ ہوا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، یہ سوچ کے کہ ویسی جواب آئے گا کہ اے گناہ گاروں کے پروردگار، جب یہ کہا تو اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، تین دفعہ جواب دیا، اور وہی تو کہہ رہا ہوں، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ پورا یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو یہ بڑی عبادت کرتا ہوں، میں بڑا نیک گزرا جان دیتا ہوں، میں بڑا خرچ کرتا ہوں، اس کے نام میں مسجدیں بناتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ سب مت بول، یہ بولے میرے قریب اے گناہگاروں کے پروردگار، مسجد میں بیٹھ کر اس سے بات کرو، میں چاہتا ہوں کہ پلیز بات کریں، ٹاک کریں، بات کریں اس سے، اس کو پسند ہے بندہ بات کرنا، وہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرتا تو میں جواب دیتا ہوں، تین دفعہ موسیٰ نے کہا لبیک یا عبدی، گناہگاروں کے پروردگار کو تین دفعہ اس نے جواب دیا، موسیٰ نے چونک کے کہا پروردگار، متقی کہا تو ایک، نیک کہا تو ایک، عبادت گزار کہا تو ایک، گناہگار کہا تو تین دفعہ، کیا بات ہے؟ آواز آئی موسیٰ جو عبادت گزار میرے پاس آ کے پکارتا ہے مجھے تو اس کا اور میرے درمیان اس کی عبادت اس کا ایک سہارا ہوتا ہے، بڑا کانفیڈنٹ، جیسا ہم خوب عبادت کریں مثال کے طور رات بھر نماز سب پڑھے، زیارات پڑھے، استغفار کرے، پھر آپ اللہ کے پاس آئیں گے تو آپ کانفیڈنٹلی کہ اس سے بولیں گے کہ میں نے عبادت کر کے تیرے پاس آیا، تو اللہ نے کہا عبادت کر کیا ہے اس کے پاس ایک سہارا کی عبادت کر، لیکن جب میرا گناہگار بندہ میرے پاس آتا ہے سب چھوڑ کے سب دروازے بند کر کے اگر میں سہارا نہیں ہوں تو کون دے گا، اسی لیے میں نے کی کرتا ہے، میری خواہشات کیا ہے، یہ مندر پہلی مندر پہ لڑکوں کی میری خواہش ہے کہ کم از کم اردو میں بولے، آپ کسی زبان میں کہیں اس کو تو ہر زبان جانتا ہے، اس کے لیے کیا ہے آپ کہیں کہ آپ کی نیت سے بات کریں کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، مولا کا واسطہ معاف کر دے، بیوی کا واسطہ معاف کر دے، معافی کا واسطہ دیتے جاؤ اور اسے کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ریولیوشن آئے گا، انقلاب آئے گا، گناہ سے انسان خودتا خود بچتا ہے، اس لیے کہ دوستوں پتا نہیں میں بات بات کر رہا ہوں تینوں مریض میں بتاؤں کہ اتنی سخت زندگی ابھی یہاں سے جانے کے بعد 3 مہینے 2 مہینے کچھ نہیں کہ اس کے بعد 4-5 ایسے انسیڈنٹ ہو گئے، اب اس کے بعد والی مریض سے بتاؤں گا جو وہاں پہلے ہونے والی کہ حالات دنیا میں بدل کیسے ہے، انخلاق کیسے ہے، کل کے کل سے ایک لمحے ختم ہو گئے اور آخری زمانے کی علامات میں یہ کہ ناگہانی موتیں ہوں گی، ایک سیدھے میں بھی دوسرے لوگ بالکل صحیح تھے، دوسرے لوگوں میں پورا کرنا ختم ہو گئے، اور آپ ایک چیز یاد رکھیں اگر کوئی ختم ہو رہا ہے نا تو وہ جتنی بستی ہے نا وہ سب کے لیے پیغام ہے، سب کے لیے الارم ہے، الارم، یہ نہیں کہ ایک بڑا مومن مر گیا سو ووٹ مر گیا، آج یہ حساب ہو گیا، مر گیا کیا کرنا، وہ خاتون تھی مومنہ تھی مر گئی، ہم سے ان سے کیا لینا ہے، مر گئی وہ، ہم کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہی بات ہمارے پاس بھی آنے والی ہے، آج تم سن کے بڑا سکون کے ساتھ ایک بات کر رہے ہو، یہی تمہارے لیے آئے گا، معصوم کہتے ہیں جب بھی کسی کی موت سنو تو تم یہ سمجھو کہ تم کو اللہ نے مہلت دی، وہ تم تھے تو زندگی مر گئی، یہ تمہارے لیے مہلت ہے، ہماری لائف نہیں ہے، کرنا مانا ہر چیز ختم ہوگی، ہوگا کیا وہ دن ہوگا کیا، کتنا بڑا 50,000 سال چاہتے ہیں کہ ہم 50,000 سال کریں گے کیا صرف اور کون رہے، آپ کہیں گے کہ میں تو نہیں ہوں، میں تو بڑا مومن ہوں، میں سب سے بڑا مالدار، میں سب سے بڑا امام کا ماننے والا، میں نے اتنی عبادت کی، میں 50,000 سال بھی ہوں، کسی نے لکھوایا نہیں بابا، کسی نے لکھوایا نہیں، اٹھیں گے جیسا بتایا کفن کے ساتھ
ایک کے پیچھے ایک، غور سے سنیں، ایک کے پیچھے ایک کفن جسم پہ میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. گناہوں کی کثرت، گناہوں کی کثرت، گناہوں کی کثرت کفن کو بھی ختم کر دے گی. یہ کل آج رات میں یا کل صبح میں بتاؤں کون سے گناہ ہے جس سے برہنہ اٹھا جانے والے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو اوپن کرتے ہیں، لوگوں کی چیزوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں نا دنیا میں. اگر آج ہم نے کسی کی چیز کو ظاہر کر دیا تو کل آپ کی چیز ظاہر ہوگی. آج آپ نے چند لوگوں کے سامنے کیا، اللہ اس دن ملین سے ٹریلین کے سامنے ہم کو ظاہر کرتے ہیں. پلیز 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 کہہ رہا ہوں، سب اٹھے، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے. ہر نبی کی امت کھڑی ہوئی ہے، ہر نبی کھڑا ہوا ہے، معصومین ہے. عزیزوں جو رحمت کی اس دن کی بات ہے، اللہ ہم پہ ہم سب پہ کرے، لیکن ویسے اعمال نہیں ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں وہ صرف جو رحمت اس دن نازل ہوگی وہ سلمان اور بوزر اور میزر اور مقدار جیسی ہستیوں پہ ہوگی. تو صحیح معنی میں شیعہ میں نہیں ہے. ہم شیعہ کا نہیں کہہ سکتے. ہم اگر محب بن جائے نا وہی بڑی بات ہے. محب آل محمد بن جائے نا، مولا کہہ رہے ہیں میرا محب ہے، وہی بس اس کے لیے خطاب کیا ہوا ہے. لیکن اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم اس دن کھڑے ہو جائے. اور حالت کیا ہے؟ کتنے سال مثال کے طور پہ انڈیا میں ہم نے 70-80 ایئر زندگی گزاری، 30% میں 80 سال کی زندگی گزاری. اور اس دن وہ دن آیا اٹھے ایک لمحے میں سور پھونکا گیا. سور کا پھونکنا ہے، ہر چیز جو تھی سب ختم ہو گئی. یہاں تک کہ جتنے ملائکہ ان سب کو موت آئی. ملائکہ کے بعد جتنے لوگ اور دوسری اللہ کی مخلوق ہے وہ کو موت آئی. ملک الموت جو ایک ایک کی روح لے گا اس کا موت آئی. یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت آئی. سب ختم ہو گئے. پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا. زندہ کر کے کام کیا؟ اٹھو، اٹھ کے چلو میدان. ایک لباس، سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ 70-80 ایئرز جو زندگی گزاری ہے، 70-80 سال، اس کے اعمال کا بوجھ ہے. اور معصوم کہتے ہیں کہ اللہ جب گناہ بڑھ جاتے تو اس بوجھ کو وزن کر دیتا. صرف ایک بار میں ایک بات کرتا ہوں، پہلی مجلس میں زیادہ بڑے نہیں ڈالوں گا بات کو. ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد کی مجلس میں صرف میں ہوا کچھ لوگ ہیں. میں نہیں جاؤں، میں بھی بڑا آہستہ آہستہ لے کے جاؤں. انداز میں پورا بولتا چلا جاؤ ویسے کہ آپ کا ایک ہی سال کا لوٹ ہے. چلو پڑھے محمد والے گا. لیکن آپ صرف اتنا امیجن کریں، اتنا سوچیں کہ اگر ہر چیز ہماری صاف ہوتی بھی گئی، اگر صرف ٹھہرنا پڑا، حساب اگر ہمارا آخری میں لے لو، وہاں پہ دنیا کا چکر تو نہیں چلے گا کہ لائن میں ٹھہرنے کی عادت ہی نہیں ہے. لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا، ہم کو ٹھہرنے کی عادت ہی نہیں ہے. جیسے جیسے ہمارا اسٹیٹس دنیا میں بڑھتا ہے ہم ٹھہرنے نہیں. کسی کو کوئی برائی کرو آگے بڑھ جاؤ، برائی وہاں نہیں چلے گی. وہاں یہ نہیں کہ آپ کچھ پیسے دے کے آگے بڑھنا ہے، وہاں لائن میں ٹھہرنا ہے. عادت ہو یا نہ ہو، جب آپ کا نام پکارا جائے گا جلدی حساب دینا ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ لائن کو توڑ کے آپ آگے بڑھ کے پہلے میرا حساب دے دو، میں نہیں کہہ سکتا
بڑے لباس ہے، سب کے ہاتھوں میں اس کا وزن، جو دنیا میں ہم نے کیا یہاں سمجھو ہر انسان یہ سمجھ کر مت زندگی گزارو میں نے کچھ نہیں کیا، میرا تو بالکل سلیٹ صاف ہے، میں نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. نو، یہ تصور ہی نکالے، یہ ذہنوں سے تصور کو نکالے کہ میں بڑا باعث ہوں، میں نے بڑی عبادت کی، میں بڑا نیک ہوں، میں نے کوئی برائی نہیں کیا. یہ غفلت ہے، یہ ذہن سے نکال دے. حکم کیا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھو، سب سے زیادہ بڑا گناہگار سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کے گناہ تمہارے سامنے نہیں ہے، تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے. اسی لیے مولا دعائے کمیل میں کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے. اللہم اغفر لی ذنوب التي تعبد دعا، میری دعا کے بیچ میں جو حائل ہے وہ میں دعا کی جو فاطمہ میں پڑھوں گا نا 3 دن تک سے، اس میں دعا اور امام ہمارے کی ٹاپک ہے. لیکن ایک بات میں اعلان کر دوں، مجھ سے کہا گیا کہ اعلان کر آپ کے سامنے کہ ٹھیک 8 بجے آپ لوگ فاطمہ میں بیٹھ جاؤ گا. اس لیے جو کہ فوراً بعد تھوڑے ممبر میں 9 بجے تو آپ سے خواہش ہے کہ وقت کی پابندی سے 3 دن تک برداشت کر لوں. 18 میں ٹھیک 8 بجے فاطمہ میں کل شام میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی تک کچھ پڑھا ہی نہیں کہ جتنی آج کا سبب آپ دیتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے بابا نے بڑا صلوات پڑھیں. آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے سب سے بہتر ہے اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کر کے اگر انسان معافی مانگے نا، کچھ مت کرے گا، بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. اور یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اگر آپ نے استغفار کیا اور صلوات پڑھنے لگے نا تو یقین کریں آپ کی جو دنیا کے ہمارے جو دوسرے پرابلمس ہیں نا وہ بھی اس کے ساتھ ویسے کہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں نا تو اللہ کے رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے. جو رکاوٹ ہے دعائیں میں اور اللہ کہ گناہ معاف کر دے جس سے تیری رحمت رک نہیں گئے، رکاوٹ بن رہے ہیں. تو جب آپ استغفار کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے، صلوات پڑھیں گے گناہ معاف ہوں گے. جب گناہ معاف ہوں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوگی، جب دعائیں قبول ہوگی تو رحمت نازل شروع ہوگی. تو یہ کوشش کرو کہ استغفار اور صلوات چلتے پھرتے گاڑی میں آفس میں جہاں بیٹھے خالی بیٹھے ہوئے سوچنے کو جاؤ صلوات پڑھتے ہو، صلوات پڑھتے ہو، دیکھتے رہو راستے کھلتے کیسے آئے. اس لیے تو وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ نے میرے پاس آ کے صرف معافی مانگنے، ایک دفعہ معافی مانگنے تو میں رحمت کا دروازہ کو کھول دوں گا. اور یہ ایام جو آ رہے ہیں نا، معصومہ کے ایام، شہزادی کے ایام، یہ تو ایام ایسے ہے کہ ان ایام میں آپ کی زبان سے جو بھی قبول، میں یقین کے ساتھ اللہ کھانے میں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. شہزادی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، شہزادی کا واسطہ دے کر آپ ایک دفعہ دعا کریں. اس لیے کہ فاطمہ حسین کی ماں، اس حسین کی مزار میں نہیں ہے، اس حسین کی ماں ہے کہ جس کے گھر کا یار کہ دنیا میں آیا پہلا دن ہزاروں سال سے جسے اللہ ناراض تھا، آتے ہی اس کو ناراضی کر دیا اللہ. فکر اس کو زندگی کی، اپنی زندگی کے حسین کی زندگی کے آخری میں جب گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تھا اس کو زندگی دی تو حسین
مثال اس کی دوں، لوگ کہتے ہیں گناہ کی معافی استغفار، معصومین کیوں کرتے تھے استغفار؟ اس کی مثال ہے تو میں آج لکھنؤ آیا، بہترین ماشاءاللہ اللہ لکھنؤ کے مومنین کے دسترخوانوں کو آباد رکھا، یہاں کی مہمان نوازی تو آپ سے بہتر ہوسٹ تو ہے نہیں، میں اپنی دعوت نہیں مانگ رہا، بہترین ہوسٹ بہترین کھانا ماشاءاللہ، تو کھانا کھایا، ہر جگہ کھا رہا ہوں، اب واپس میرے پاس آیا اور دبئی یہاں سے کوئی مومن، میں نے ان سے ملاقات ہوئی راستے میں نے کہا بھائی میرے گھر آئیے پلیز، آپ کے پاس میں گھروں میں آیا، بہترین آپ نے کھانا کھلایا، آپ میرے گھر آئیے، انہوں نے ایکسپٹ کر لی دعوت کو، وہ میرے گھر آیا، میں نے جو میری حیثیت تھی اس کے مطابق میں نے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، کھانا کھلایا، کھانا کھا کے جاتے وقت میں نے دروازے پہ کھڑے رہ کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، وہ کہتے کیوں نے آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اسی لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ آپ کی شان کے مطابق ہم نے دعوت نہیں کی، اپنی ہمت کے مطابق، آپ کی شان کچھ اور ہے، میں نے آپ کی شان کو لکھنؤ میں دیکھا ہے، بہترین امثال کا عاشق رضا صاحب جو ورزش کروا رہا میں انہی کی مثال ہے، بہترین میں نے دعوت دی، میں کہا عاشق صاحب بہترین آپ نے دعوت دی، آپ کی شان ہے، آپ اتنا زیادہ سلام بچھا، میں نے آپ کی شان تھی جو اسٹیٹس تھا اس کے مطابق دعوت نہیں کی، اپنی حکمت کے مطابق کی، تو عزیزوں یہی بات آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کے امام حسن عسکری تک، ہر امام نے رات رات بھر عبادت کی، صبح میں ہاتھوں کو اٹھا دے گا، پروردگار جو ہمیں عبادت کی وہ اپنی حکمت کے مطابق کی، تیری شان کے مطابق کی۔ آپ دیکھیں کہ استغفار کیا ہے، شب عاشور میں مذاہب کیا ہے، ہر روایت میں دشمن کی بھی روایت میں کہ رات بھر عبادت ہے لیکن مزہ ہوئے کہ حسین نے وہ رات مانگی کیوں نہیں، کئی وجوہات ہیں، ان کو زندگی دینا تھا لیکن دل میں یہ خواہش تھی کہ ایک رات اور اس کی عبادت کر لوں، ایک رات اور اس کی عبادت میں استغفار کر لوں۔ آپ دیکھیں تو معصومین کا طریقہ کیا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں بچوں سے، یہ بچے یوتھ جو ہے، یہ جو لڑکیاں ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا جنریشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ انقلاب برپا کریں، یہ لوگ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کم از کم سورہ رحمان پڑھو نا، کل من علیہ فان پڑھو، مالک یوم الدین پہ اسٹریس کرو، اسٹریس کرو، اسٹریس کرو، زور دو یہ کہہ کر کہ وہ دن آنے والا، وہ دن آنے والا۔ اچھا وہ دن آنے والا کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے، اس کی بات میں سب کو بھروسہ ہے، سورہ الحمد میں ہے جو سب سے بڑا سورہ قرآن کا، اس میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس دن کا مالک میں ہوں اور کوئی مالک نہیں ہے اس دن کے، تو جب وہ دن آنے والا ہے اس دن جانا ہے، تو یہ بچوں کا اگر چینج آ گیا نا، یہ بچے اگر گھر میں بیٹھ کر استغفار کرنے لگے تو ماں باپ خود بخود کہیں گے کہ بچہ کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، جبکہ اس کے گناہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرے گناہ زیادہ میرے بیٹے کے نہیں، اس لیے کہ اس کی لائف کم ہے، میرے گناہ مجھے معلوم ہے، اس کے گناہ مجھے نہیں معلوم، یہی تو اس کا کرم ہے، 57 العیوب ہے، سمجھے دوستو؟ تو بچوں سے ریکویسٹ کرو، 100 سے شروع کرو، اس کے بعد دیکھو تمہاری لائف میں چینج کیسے آئے گا، اسٹائل کیسے بدلے گا، فکر کیسے بدلے گی، سکون کتنا ملے گا، $1 ملین اگر بینک میں ہونا وہ سکون نہیں ہے، جو سکون اس کی عبادت
اس کے برعکس بامبے میں شرابی نبی کے ایام میں جو 75 دن والے روایت میں بامبے میں پڑھ رہا تھا، آپ یقین کریں کہ عجیب دکھاؤں گے کہ میں کیوں سے یادی روڈ ایک ایریا ہے وہاں جا رہا تو راستے میں دو طرف روڈ ہے، بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیوائڈرز ہوتے ہیں جو دونوں روڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس ڈیوائڈر کے اوپر 2-3 کلومیٹر میں نے محسوس کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں ہے، لوگ آرام سے اس ڈیوائڈر میں سو رہے ہیں. اتنی جگہ ڈیوائڈر، گاڑیاں جا رہی ہیں، آوازیں ہو رہی ہیں کہ کیسی کیا کوئی مومن اور بندہ بڑے آرام کے ساتھ سو رہا ہے. کیوں چیز کا ڈسٹربنس نہیں؟ کانشیس کتنا چاہیے، کتنا سکون ہے، اس کو فکر نہیں حرام بتا پتھر میں سر رکھ کے سو رہا. وہ بہتر ہے یا سلیپنگ پل کھانا بہتر؟ میں کیا کہہ رہا ہوں دوستوں، ہر چیز پیسہ نہیں ہے، لیکن سوچو انسان کا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قلبی سکون، پیس. اب میں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے ذکر میں ہے. جب جناب میں انشاءاللہ بتاؤں گا مجالس میں، خالی ایک بات روک کے کہہ رہا ہوں. جب جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی 200 ایئرس کے بعد، جب دعا کی مجلس آئی تھی تو میں فاطمہ نے بتاؤں گا تو 200 سال کے بعد جب دعا قبول ہوئی، 200 ایئرس زمین پہ اکیلے گزارا. 200 سال کے بعد جب دعا قبول ہوئی تو آدم نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کری، توبہ قبول کری. اس کے بعد آدم بڑے بے چین زندگی گزارا تھے، اکیلے تھے. اوپر سے آواز آئی میرے بندے، اے آدم ہم نے تو تمہاری دعا قبول کر لی، اس کا کرم دے، ہم نے تو تمہیں رحمت نازل کر دی، اب تم کو قلبی سکون کیوں نہیں ہے، پیس کیوں نہیں ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ تو کہا پروردگار مجھے سکون نہیں مل رہا، اکیلا ہوں. تو کیا کہا سنا؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم میرے گھر چلے جاؤ، جا کے میرے گھر کا طواف کرو، سکون چاہتے ہو وہاں جا کے میرا ذکر کرو. پہلا ہمارا باپ آدم کو اللہ نے روک کے کہا سکون چاہتے ہو، پیس چاہتے ہو، پیس آف مائنڈ چاہتے ہو، میرے گھر کو میرا ذکر کرو. پھر دیکھو تمہارا سکون کیسے بڑھا. سکون چاہیے تو سکون چاہیے. آج دنیا میں سب سے بڑا پرابلم ہے نا، آپ دنیا میں نہیں ہے، لوگ باہر کی دنیا میں یورپ امریکہ میں لوگ سٹریس میں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اتنا سٹریس ہے، اتنا ذہن میں بوجھ ہے. آپ شکر کریں کہ ذکر حسین کا ساتھ ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ. تو یہ پیس کے لیے نا استغفار کر. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں وہ اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے تم نے اگر استغفار کر لیا، صلوات پڑھ لی تو یقین کرو دوستو تمہاری زندگی سے وہ سٹریس ختم ہو جائے گا. اور سٹریس ختم ہو جائے تو سکون ہو جائے گا. آج جو لوگوں کے ہاتھ فیل ہو رہے ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو ڈائبٹک ہے، یہ سب سٹریس کی طرف سے ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر سے پوچھے اتنا سٹریس ہے، یہ سٹریس سب ختم ہوگا. آسان طریقہ دے رہا ہوں، صرف استغفار کرو، صرف صلوات پڑھو، گناہ معاف ہو رہے اس کی بات میں قریب ہوتے ہیں. یہ کل من علیہا فان، اس میں چلے گی ٹاپک کہ ہر انسان اپنے بوجھ کو اٹھا کر اپنے بوجھ کیا ہے. کوئی اللہ آپ کو 100 کلو کا وزن نہیں دے رہا ہے تو تم اٹھا کے چلو یہ پنشمنٹ ہے، تمہاری سزا. نو، یہ سوچ لیا روز محشر بعض ایسے بھی ہوں گے ان کے ہاتھ پہ بوجھ نہیں، جیسے دستی نہ پھول کی طرح کیا عمل ہوگا، کوئی وزن ہی نہیں ہے. پھول کو اٹھانے میں کیا ہے، پھول کی طرح بڑا کپور اپنے ہاتھ میں. ایسے عمل والے بھی ہوں گے کہ جو بالکل سکون کے ساتھ ان کے اوپر ایک سایہ بھی ہو. وہ جو سامان ایسے کا سورج ہے اس کی گرمی ان تک نہیں پہنچے گی. ان کے لیے کیا ہوگا پتہ ہے، ان کے لیے میوے بھی ہوں گے، ان کے لیے کھانا بھی وہاں پرووائڈ کیا جائے گا، ان کے لیے شربت بھی پرووائڈ کیا جائے گا. محشر کے میدان میں خمسے میں رات کے لیے شرط بھی پرووائڈ کرے گا. پھول کی طرح کھڑے لوگ مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو. پورا 50,000 سال ہے کوئی فرق نہیں، بہترین VIP ٹریٹمنٹ ہے. لیکن ہم اس قابل ہے کہ VIP ٹریٹمنٹ ہم کو ملے، ہمارے عمل ایسے ہے کہ VIP ٹریٹمنٹ ملے. میں نہیں کہتا، ہم خود ہر انسان جو میری مریض اب سن رہا ہے، بعد میں سے نہیں سنے، وہ سب کے لیے پیغام ہے. میں گلوبل میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر انسان رات میں بستر پہ جا کر خود طے کرے، خود ڈیسائیڈ کرے کہ میری 50 سال 40 سال کی لائف گزر گئی، ان 40 ایئرس میں میں نے کتنے نیکی کی، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کیے، ہم کو معلوم ہے. تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کرو کہ 50,000 ایئر پھول کو لے کے جانا ہے یا 50
70 साल की हमारी लाइफ है इंडिया की, इस दुनिया की। 70 साल में 15 साल से 55 ईयर्स से 55 साल की हमारा वो 200 किलो दे देता है, 200 किलो, ज्यादा नहीं होता, रिवायतों में तो बहुत है। 200 किलो का सामान आपके हाथ में दे देता है और मैं बाबा यहाँ खाएगा मंगाता है 200 किलो का वजन देखिए, आप कितनी देर खाएंगे, कितनी देर खाएंगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ये तो हड्डियां हैं, कमजोर है। 70 साल का सीन हो गया मेरा, हाथ और पैर में ताकत नहीं, हड्डियों में ताकत नहीं, कमजोरी। 200 किलो का वजन ले गई और मन सब खड़े हुए, सिर्फ ठहरने के लिए पनिशमेंट मिलता है कि ठीक है तुम्हारा हिसाब आ रहा है, तो लाइन में पीछे होना, तुम्हारा जब हिसाब आएगा तो देखिए तुम खाली सामान लेकर अपना वजन लेकर। इमेजिन करें दोस्तों, इमेजिन करें प्लीज, ये कोई मैं आम बात नहीं कर रहा है, हम मेरे को नहीं आ सकता, आप भी आ सकता, किसी को नहीं आ सकता। इसीलिए मासूम बार बार मासूम स्ट्रेस कर रहा है कि देखो उस दिन के लिए तैयार हो, उस दिन के लिए तैयार हो। हम नहीं पढ़ते, हम देखिए हर जाकिर, हर मौलवी, हर मौलाना ये चाहता है कि उसका मजमा टूटे नहीं, लेकिन मैं मजमे के लिए तो नहीं पढ़ रहा, मैं इनके लिए पढ़ रहा। कि कल मेरे इमाम से मुलाकात हो और इमाम कहते हैं कि इतना बड़ा मजमा मिला था लखनऊ में, तो मेरे पैगाम को नहीं पहुंचे, तो मेरा जिम्मा का हक क्या है? मैं नहीं चाहता कि किसी आपके ऊपर पहले मदद से पढ़ लो, लेकिन ये हकीकत है, रियलिटी है, रियलिटी है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो ये कहते कि ये तो मौलवी की बातें, ये तो आके डरा ना, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा, मैं तो हकीकत को, रियलिटी को पेश करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मोमिन जो है ना, मौला का चाहने वाला जब वो पहुंचे ना, तो मौलानी आगे बढ़कर इस्तेमाल करेगा, उसके लिए मैं तरीका दे रहा हूँ। मैं तरीका क्या बता, आप सिंपल तरीका, अभी पहली बात से ना, अब बाकी बात से बताऊंगा कि इस्तिग़फ़ार सिंपल तरीका, दोस्तों सिंपल तरीका। और ये वो अमल है, ये वो अमल है कि आप करके देखें, या दुआएं कुरैन का पहला पेज पढ़ेंगे, पूरी दुआ भी मत पढ़ो, 2 पेज, फर्स्ट 2 पेज पढ़ो, उसके बाद आपको मालूम होगा कि मौलानी क्या कह रहे हैं, कहाँ की गुनाह की माफी मांग रहा है, अली मौला अली कर रहे हैं। सही से काम ना कि तुम पहली तो तीसरा मौला का सुबह पढ़ो, उसके बाद देखो कि मौला क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये हमेशा चलेगा, नो, रहना नहीं है, क्या कुछ करके उसके बाद जब जाना है तो मेरा इमाम मेरा सरकार करेगा और इंशाअल्लाह करेगा। मैं बुजुर्गों से बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ बच्चों से, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते, अल्लाह को सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पर है। मेरे बच्चे, मेरी बहनें, ये जब जिंदगी में आए, उस स्टेज पे आए तो ये लोग अपनी जिंदगी के स्टाइल बदले। दुनिया बहुत कम है, वक्त बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं इंशाअल्लाह मजालिस में बताऊंगा, वक्त तेजी के साथ खींचता हुआ है, ऐसा कि कभी भी कुछ भी किसी वक्त नहीं हो सकता। बिफोर टाइम खबर उसके इतने तैयार हैं जैसे सूरज जुमा में आप कहते हैं कि मैं, अल्लाह कहता है कि सच्चे होना तो मौत की तमन्ना करो। जुमा पढ़ते हो ना, सूरज जुमा का क्या जुमा पढ़ो, सच्चे होना करो मौत की तमन्ना। और हमारी पूरी हिस्ट्री में अली वाला मौत से नहीं डरता। बस मैं बताऊंगा, अपना सुबह की मजालिस में बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में, मासूम की बारगाह में पहुंचने के लिए सिवाय इनके वसीले के कुछ नहीं हमारे पास। ये अगर सहारा दे, मासूमीन अगर सहारा दे, तो सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं। शिफाअत मासूमीन है जो रोज़ महशर को वसूल की। हुसैन की माँ की दुआ, जब हुसैन ने पूछा, नाना आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटा मैं शाफी रोज़े महशर हूं, मैं तेरे रोने वालों की सिफारिश करूं। पलट कर कहा, पूछा अपने बाबा से कि बाबा आप क्या देंगे। अली ने कहा कि बेटा रोज़े महशर प्यास अपने कमाल पे होगी और मैं साथ ये कौसर रहूंगा, सबसे पहले तेरे रोने वालों को पानी। मैं हाथों को जोड़
اسی وعدے کے ساتھ آج ہم زندہ ہیں ورنہ ہم کیا ہیں؟ حسین کی ماں کا کرم ہے، یہ وہ دکھیاری ماں کی کہ جس میں حسین کو چکی 30 کے بعد شہادت کے مجالس میں شہادت تفصیل سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ مدینے کی یتیم ہے کہ جس کو مسلمانوں نے رونے نہیں دیا۔ جب شہزادی روتی تھی بابا کی شہادت کے بعد تو مسلمان آگے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ یہ مدینے کی یتیم تھی جس کو رونے نہیں دیا، اور وہ کربلا کی یتیم تھی جو باپ کے سامان لاشے سے لپٹی ہوئی تھی چارہ محرم کو سمت تازیانے مانگا تھا۔ سکینہ کو تماچے پر بچی طرف سے کہہ رہی تھی بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کام دیکھو۔ وہ کربلا کی یتیم ہے اور یہ مدینے کی یتیم۔ فرق اتنا ہے کہ جو کربلا کی یتیم ہے اس کا صرف 4 سال۔ اتنی کم سی بچی کہ جس کو حسین سے اتنی محبت اور مظلوم کربلا بھی اتنا چاہتے تھے کہ یہ حسین کا عجیب امتحان تھا۔ اتنی محبت سکینہ سے کرتے، گھر کا ہر فرد محبت کرتا، عباس ناز اٹھاتے، جہاں جاتے بیویاں گود میں لیتے۔ حسین کی محبت اتنی تھی کہ عاشورے کے دن جب حسین رخصت ہو کر خیمے سے باہر آیا اور باہر آ کر کبھی سیدھی جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا، غربت امام بڑی پلٹ کے اتنا کہا میرے حبیب تم کہاں ہو، مسلم تم کہاں ہو؟ ارے یار کوئی زندگی لانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے سوال کرنے والا نہیں ہے،
قبول کر، پروردگار حسین کی غریب بچی کا واسطہ ہم کو توفیق دے، سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، جب کہ ہم اپنے مظلوم کا ذکر کریں وہ ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں حکم تک پہنچا دیں۔ حسین کی اس یتیم بچی کا واسطہ، سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو میرے جو برسر روزگار کے روزی میں برکت عطا فرمائے، شہزادی سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ جو مخلوط ہے ان کے ساتھ عطا فرمائے، امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، پروردگارہ جس مرومہ کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، پروردگارہ بی بی کا واسطہ ان کی خبر میں اپنی رحمتوں بنا دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو آگے علین میں جوال معصومین میں لگا دے، پروردگارہ جو مشتاقان عمرہ و زیارت ہے ان کو عمرہ و زیارت نصیب ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت ہو، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں بنا دے، پروردگارہ مادر حسین کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آتے ہیں،